میں قاتل بطول پہ کرتا ہوں لعنتیں، میں قاتل بطول پہ کرتا ہوں لعنتیں، میرا عمل کسی بھی عبادت سے کم نہیں۔ بہت عمدہ شاعری کر رہے تھے محترم جناب خوشبو مصطفیٰ آبادی۔ مجھے شعر یاد آئے اور آپ کی حسن سماعت کو دیکھ کر مجھے جناب خوشبو مصطفیٰ صاحب بہترین شعر پیش کیے۔ ملاحظہ فرمائیے، جو حضرت شبیر سے الفت نہیں کرتا، جو حضرت شبیر سے الفت نہیں کرتا، گویا وہ محمد سے محبت نہیں کرتا۔ کہ سچا شعر ہے۔ جو حضرت شبیر سے الفت نہیں کرتا، گویا وہ محمد سے محبت نہیں کرتا، لگتا ہے مجھے قاتل شبیر سا وہ بھی جو قاتل شبیر پر لعنت نہیں۔ لگتا ہے جو حضرت شبیر پہ لعنت نہیں کرتا، گویا وہ محمد سے محبت نہیں کرتا، لگتا ہے مجھے قاتل شبیر سا وہ بھی جو قاتل شبیر پر لعنت نہیں کرتا، جو قاتل شبیر پر۔ خدا ان سماعتوں کو سلامت رکھے۔ ایک شعر اس سلسلے کا بڑا قیمتی دینے جا رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیے۔ جو قاتل شبیر پر، لگتا ہے مجھے قاتل شبیر سا وہ بھی جو قاتل شبیر پر لعنت نہیں کرتا۔ شعر کا استقبال کیجئے۔ جو قاتل شبیر پر لعنت نہیں کرتا، اے اہل قلم اب تو لکھو زندہ جاوید۔ شعر بڑا فرمائیے گا۔ اے اہل قلم اب تو لکھو زندہ جاوید، مر جاتا تو نیزے پر تلاوت نہیں کرتا۔ اے اہل قلم اب تو لکھو زندہ جاوید، اے اہل قلم اب تو لکھو زندہ جاوید، مر جاتا تو نیزے پا تلاوت نہیں۔ بس سب مل کے بول دو، سب مل کے بول دو۔ زندہ آباد، زندہ آباد، مردہ آباد، مردہ آباد۔ اے اہل قلم اب تو لکھو زندہ جاوید، مر جاتا تو نیزے پر تلاوت نہیں کرتا، مر جاتا تو نیزے پر تلاوت نہیں کرتا۔ حضرات دیکھیے، واقعی اس وقت جو محفل ہو رہی ہے، کیا یہ محفل نہیں ہے؟ میرا آپ سے سوال ہے بھائی، نظامت آج مجھے ہی کرنے دیجیے ذرا سا۔ میرے پاس فرمائش بیتاب صاحب کے لیے بھی آ رہی ہے، مگر میں کیسے پڑھوا دوں؟ دیکھیں، میں ایک بات آپ سے عرض کر دوں۔ اب اس وقت آپ نے کہا ہے اجازت سے آپ کی، میں دو ایک باتیں اب عرض کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، محفلیں ناظمین کے لیے نہیں ہوتی ہیں، محفلیں شعراء کے لیے ہوتی ہیں۔ ناظم وہ نہیں ہے جو مائک پہ کھڑے ہو کر کے گھنٹوں شعر سنائے، پوری محفل کو کھڑا کر دے، خوب داد و تحسین لے، اس کے بعد پھر شاعر پڑھے یا نہ پڑھے، لوگ سنے یا نہ سنے۔ محفل شاعروں کے لیے ہوتی ہے۔ ہمارا کام صرف محفل کو منظم کر کے، آراستہ کر کے شاعر کو آپ سے جوڑ دینا۔ اس عہد میں جو سب سے بڑے مسائل ہیں ہماری محفلوں کے، اب میں نیر بھائی کی اجازت سے، میرے بڑے بھائی ہیں، میرے بزرگ ہیں، یہ ناظم محفل ہیں، میں ان کی اجازت سے دو ایک باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آج کل محفلوں کا رواج کیا ہو گیا ہے؟ ایک سوال ہے آپ سے، یہ محفلیں ہماری عبادت ہیں کہ نہیں؟ تو کیا عبادتوں میں سیاست ہونی چاہیے؟ عبادتوں میں تجارت ہونی چاہیے؟ آج جو کچھ ہو رہا ہے وہ عجیب و غریب مزاج بنتا جا رہا ہے۔ روز محفلیں ہو رہی ہیں، پیسوں کی باتیں ہو رہی ہیں محفلوں کے لیے، لفافے طے کیے جا رہے ہیں، اور اس کے بعد اس پہ ہنسا جا رہا ہے۔
کمال تو یہ ہے محفلوں میں آ کر کے یہ بزرگ حضرات بیٹھے ہوئے ہیں. اب تو ظاہر ہے کہ بزرگوں کی بہت قلت رہ گئی ہے. خدا جو بزرگ حضرات ہیں انہیں سلامت رکھے. یہی محفلیں ہوتی تھی, یہ بزرگ حضرات بیٹھتے تھے, یہ مجمع سامنے بیٹھتا تھا. میں نے خود دیکھا ہے جب تک بزرگ ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے مجمع خاموش بیٹھا رہتا تھا. یہ بزرگوں کو دیکھتا تھا کہ یہ کس شعر پہ تعریف کر رہے ہیں, اس شعر پر مجمع تعریف کرتا تھا. مگر اب سارے بزرگ بیچارے خاموش بیٹھے سوچ رہے ہیں کہ اس پہ واہ کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے. مگر چھوٹے چھوٹے بچے کھڑے ہو کر کے, اور اس کے بعد اس سے بڑا طرفہ ستم, قاسم صاحب اسے نوٹ کر لیجئے اور اسے پھیلا دیجئے گا انشاءاللہ. میں قتل ہونے کے لیے تیار ہوں. محفلوں میں جس طریقے سے اس وقت پیسے دیے جا رہے ہیں, کہ یہ ہماری محفل عبادت ہے یا نہیں ہے؟ عبادتوں کا یہ رواج نہیں ہے. پیسہ دینا, آپ کہتے ہیں مولا نے پیسہ دیا ہے, تو کیا مولا نے 10 کا نوٹ نچا کے دیا ہے؟ مولا نے اس طرح دیا ہے کہ اس ہاتھ سے دیا ہے, اس ہاتھ کو خبر نہیں ہوئی ہے. تو پیسہ دینے کی کوئی مخالفت نہیں کر رہا. ابھی آفتاب بھائی لے کے آئے, خاموشی سے دے دیا. کتنا دیا کسی کو پتا چلا؟ مگر لوگ چھوٹے چھوٹے بچوں کو پیسے دے رہے ہیں, وہ نچاتے ہوئے لا رہے ہیں, اور لا کے ایسے تھما رہے ہیں, اور ہم لیتے جا رہے ہیں, خوش ہوتے جا رہے ہیں. اور اس طریقے سے اب شعر پڑھتے جا رہے ہیں, پیسے لیتے جا رہے ہیں, شعر پڑھتے جا رہے ہیں, پیسے لیتے جا رہے ہیں. اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ پھر پڑھتے پڑھتے ہم نے محفلوں کو تماشا بنا دیا, اور کھڑے ہو کے مائک پہ کہہ رہے ہیں ہم محفل پڑھوا رہے ہو یا سٹے کھلوا رہے ہو. بتائیے کیا ہو رہا ہے محفلوں کو؟ اگر ان باتوں کو ابھی نہیں روکا جائے گا تو یہ اور بڑھتی چلی جائے گی. ان چیزوں پہ کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے, اور ہم سب کی ذمہ داری ہے. سب مل کر ان مسائل کو حل کریں گے تاکہ یہ عبادت بنی رہے. آج جس طریقے سے محفلوں کے اندر وبا آ رہی ہے, مدحت محمد و آل محمد کی ہو رہی ہے, اس پہ ڈانس ہو رہا ہے, میوزک بج رہی ہے. 13 رجب جشن مولود کعبہ ہو رہا ہے, اور اس پہ ناچا جا رہا ہے. کیا یہ عمل لعنت کے قابل نہیں ہے؟ اگر ہم دشمنان آل محمد کو لعنت کے مستحق سمجھتے ہیں تو یہ بھی آل محمد سے دوستی نہیں ہے, دشمنی ہے. اس پر بھی ہمیں لعنتیں بھیجنا چاہیے. عجیب مزاج ہوتا جا رہا ہے. یاد رکھیے, میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں, ابھی سے ہمیں ان پریشانیوں مصیبتوں کو روکنے کی ضرورت ہے, ورنہ یہ وبائیں ہم تک بہت تیزی کے ساتھ آ رہی ہیں. آپ نے ظاہر مجھ سے بہتر آپ نے دیکھا ہوگا, ٹیلی ویژن کھولیے آپ, اس کے اندر سے منقبت بج رہی ہے, گھر میں بج رہا ہے. چھوٹا سا بچہ آتا ہے, اسے دیکھ کر کے بچہ ناچنے لگتا ہے. یا آپ دیکھ لیجئے جا کر کے اپنے گھروں کے اندر. ہم ابھی 4 روز پہلے ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے, ایک بچہ آیا ناچنے لگا. میں نے کہا دیکھیے میں جو کہہ رہا تھا وہ آپ کو نظر آ رہا ہے سامنے. تو یہ باتیں ہمیں روکنا ہے. باہر سے جو منقبتیں میوزک کے ساتھ آ رہی ہیں, آپ اپنے گھروں میں نہ بجائیے, اور بجانے والوں کو منع کیجئے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. اور ہمارے یہاں جو پڑھنے والے افراد ہیں, اگر اس طرح کی حرکتیں کریں, آپ کچھ نہیں کہہ سکتے, خاموش تو ہو سکتے ہیں. چپ ہو جائیے, ان کی حوصلہ افزائی نہ کیجئے تاکہ وہ وہیں ٹھہر جائیں کہ ہمارا یہ عمل غلط. بس میں نے یہ درد دل تھا جو بیان کیا ہے آپ کی خدمت میں, اور بہت ضروری ہے بیان کرنا. پھر واپس آ جائیے اسی منزل کی طرف. بات بڑی اچھی جگہ ہمارے خوشنود بھائی چھوڑ کے گئے ہیں. خوشنود بھائی نے اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اب ان باتوں کے بعد جو سکوت طاری ہوا ہے اسے توڑنا بھی ہماری ذمہ داری ہے. یہ جو ابھی خوشنود بھائی نے جس جگہ چھوڑا ہے, باغ فدق کی گفتگو کر کے یہاں سے چلے گئے. ہم اب شاعر کو آپ سے جوڑنا چاہتے ہیں. راتوں کے چور دن کے اجالوں میں کھا گئے. سنیے, آبادہ ہو جائیے. راتوں کے چور دن کے اجالوں میں کھا گئے, رکھ کر ملوکیت کے پیالوں میں کھا گئے. یہ بھائی مزہ آئے گا. راتوں کے چور دن کے اجالوں میں کھا گئے, رکھ کر ملوکیت کے پیالوں میں کھا گئے. اب کیا کہے اب کیا کہے یہ تخت خلافت کے بھوکے لوگ. اب کیا کہے یہ تخت خلافت کے بھوکے لوگ.
باغ فدق کو 3 نوالوں میں کھا گئے. اب کیا کہیں، یہ تخت خلافت کے بھوکے لوگ باغ فدق کو 3 نوالوں میں کھا گئے.